أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالک اللہ ابتدار کا واسطہ سورۃ الفاتحہ کا ثواب مجلس عزا کا ثواب بانیان فرش عزا جتنے حاضرین اس فرش پہ تشریف لائے ہو تمام کے مرحومین کی بخشش مغفرت بلندی درجات کا سبب قرار فرما و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وبعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین بلند سر انتہائی واجب القدر سامعین، ہمارے اس سال عشرہ محرم الحرام کا جو موضوع آپ کے اور ہمارے درمیان طے پایا ہے وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ اس کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ عمران کی آیت نمبر 85 کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور ہماری گفتگو تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل سے قریب ہو رہی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے اعلان کر رہا ہے کہ حضرت انسان، اگر تم نے ہمارے دین کو چھوڑ کر کسی خود ساختہ نظام زندگی کا انتخاب کیا، عمل کیا، فلن یقبل، ہم تم سے تمہارا بنایا ہوا دین قبول نہیں کریں گے۔ جب تم اس عارضی اور فانی دنیا کو چھوڑ کر ابدی اور اخروی زندگی میں پہنچو گے تو تم اپنی نگاہوں سے دیکھو گے کہ ہمارے دین کو چھوڑ کر کتنا بڑا نقصان کیا۔ تو پتہ چلا کہ اس عارضی اور فانی دنیا کے اندر کریم خالق نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہم انسانوں کو ایک نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اور وہ نظام دو صورتوں میں عطا کیا۔ ایک کتاب کی صورت میں، اگر آپ کی توجہ ہو، ایک کتاب کی صورت میں اور دوسرا کردار کی صورت میں۔ جو کتاب کی صورت میں دیا اسے قرآن کہتے ہیں، جو کردار کی صورت میں دیا اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ یہ اس کا لطف ہے کہ کبھی اس نے اس انداز میں بات کی، پھر کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نور بھی دیا، کتاب بھی دی۔ بات واضح ہو رہی ہے، نور بھی دیا، کتاب بھی دی۔ تو یہ واضح کر دیا اس کریم خالق نے، ہم بندوں کو پیغام دے دیا۔ بعید نہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کبھی کبھار اتنی گمراہ ہو جائے گی کہ ہادی کہے گا کاغذ قلم دوا دو، میں تمہیں لکھ دوں۔ سلامت رہے جو بول پڑے، جنہیں سمجھ آ گئی انہیں میرا سلام ہے۔ کہا کہ مجھے کاغذ قلم دوا دو تاکہ لکھ دوں، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وہ اتنے گمراہ تھے کہ ہادی کو بھی نہیں مانا۔ کہا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے۔ اللہ نے اس آیت کو کھیل کے بتا دیا کہ اتنے گمراہ لوگوں کو میں پیغام دے چکا ہوں کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور بھی دیا، کتاب بھی دی۔ یعنی آپ کے اور میرے جملے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر وہ خالق الکلام ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ عالم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس جملے کو کہاں بیان کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، کس جملے کو کہاں رکھنا ہے۔ اس نے کہا پہلے ہم نے نور دیا، پھر ہم نے کتاب دی۔ ہم زمانے کو بتا دیتے ہیں کہ اندھیرے میں کتابیں نہیں پڑھی جاتی جب تک نور نہ ہو۔ آخر منزل تک سارے حلالی مل گئے ہے نا۔ تو قرآن اور اہل بیت ہماری ہدایت کے لیے آئے، تو اللہ کے رسول نے زمانے کو بتایا ہے۔ قرآن
کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں جانتے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں جانتے۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ بھی ان کے نہ ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ نبی نے ہر مرحلے میں ان کا تعارف کروایا ہے۔ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کبھی آغوش میں لے کے بتایا، کبھی دوش میں لے کے بتایا، کبھی چادر میں لے کے بتایا، کبھی بستر میں لے کے بتایا، یعنی ہر مقام پہ اہل بیت کا بھی تعارف کروایا، قرآن کا بھی تعارف کروایا۔ تو پھر جب قرآن بھی واضح ہے، اہل بیت بھی واضح ہے، تو پھر ان دونوں کے ساتھ چلنے میں پریشانی کیا ہے؟